اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، ہمارے پاس آیت نمبر 41 ہے اور اس میں ہم پڑھ رہے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ۔ پہلے میں تفسیر پڑھاؤں گی، پھر اس کے بعد میں ورڈ انالیسس کروں گی، ٹھیک ہے؟ کیونکہ وہ ٹھیک رہتا ہے مجھے، مطلب اس طرح سے پھر یہ بہتر ہو جاتا ہے۔ ایک منٹ رکیے گا بس، یہ کیا ہوا ہے؟ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اس کتاب میں ابراہیم کا قصہ بیان کیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ اس کتاب میں سے ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کیجئے۔ پیچھے ہم نے پڑھا تھا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریمہ، مریم کا ذکر کیجئے۔ اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، بے شک وہ تھا بہت ہی سچا اور نبی تھا۔ سوری میں آپ کو ڈسٹرب کر رہی ہوں، لیکن سوری، آپ نے کہا تھا کہ پہلے وہ پڑھیں گے، ٹرانسلیشن پڑھیں گے۔ نہیں پہلے نا یہ کر لیتے ہیں، کیونکہ پھر میں بار بار جو ہے نا اس طرف چلی جاتی ہوں تفسیر کی دفعہ میں، اور پھر ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ نے ریوائز کرنا ہوگا تو آپ کے پاس تفسیر بھی ہوگی درمیان میں، آخر میں اگر آپ نے ریوائز کرنا ہے نا تو آپ اس کو مطلب اگلے دن آپ اتنا پورشن آپ ریکارڈنگ کا چلائیں گے آخر میں، اور اس کو آپ ریوائز کر لیں۔ بیچ میں اگر میں سٹارٹ میں یہ کروں گی تو پھر یہ ہوگا کہ میں بات کرتے کرتے مجھے ایک دم مطلب ہوتا ہے میں بات کرتے کرتے پھر تفسیر پڑھانے لگتی ہوں۔ جب میں ایک دفعہ تفسیر پڑھا چکی ہوں گی، اچھا، ریلیکسیشن ہوگی، پھر میں ایک دم پھر 10 منٹ میں یا 7 منٹ میں ورڈ انالیسس کمپلیٹ کر دوں گی۔ پھر آپ بھلے اسے ریپیٹیو بار بار دیکھتے رہیں، ٹھیک ہے؟ پھر آپ کا ابھی فریش نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، آپ کل دیکھ لیجئے، شام کو دیکھ لیجئے، مطلب اس طرح سے آپ کے پاس ایک کلپ میں ایک جگہ پر ہی آپ کے پاس ورڈ انالیسس ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ چلیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو سیدنا ابراہیم کے قصے میں جو بات کی جا رہی ہے وہ قریش مکہ کی طرف دی جا رہی ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو کیا کہتے تھے کہ ہم تو ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں۔ تو انہیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ تو مشرک تھے ہی نہیں، بلکہ وہ تو توحید پرست تھے، سب سے بڑے زیادہ توحید پرست، اس طرح سے کہ ان کے گھر کے اندر جو ان کا باپ تھا وہ بت بناتا تھا خود، مطلب ان کے یہاں پہ فیکٹری تھی بت بنانے کی گھر کے اندر۔ تو وہ جب یہ سب چیزیں بچپن سے دیکھ رہے تھے تو ان کے ذہن میں یہ بات آتی تھی کہ یہ الہ کیسے ہو سکتے ہیں جو کہ نہ بولتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، تو یہ ہماری مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ اور شرک کی سب سے پہلے جو نفی تھی انہوں نے کی اپنی ذات پر، پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے والد کو بھی یہ باتیں سمجھانے کی کوشش کی، لیکن جب وہ نہیں مانے، اور پھر کیا ہوا کہ وہ جو ایک لمبا قصہ ہے کہ انہوں نے بتوں کو توڑا، اور بتوں کو توڑ کے جو ہے سب لوگ جب چلے گئے تھے، وہ قصہ آپ نے سنا ہوا ہے نا، کہ کیا ہوا تھا کہ سب لوگ ایک فیسٹیول میں گئے جو کہ ایک مذہبی فیسٹیول تھا، اور جیسے ہمارے یہاں کوئی بھی مذہبی تہوار وغیرہ منایا جاتا ہے تو وہ کہیں شہر مطلب گاؤں سے باہر جانا تھا، بستی سے باہر سب لوگوں نے جانا تھا۔ تو انہوں نے کہا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اور وہ نہیں گئے، اور پوری بستی خالی ہو گئی تو وہ گئے جہاں پر بت خانہ تھا، جہاں پہ سارے انہوں نے اپنے بت وغیرہ سجا کے رکھے ہوئے تھے، وہ جا کے لائن سے سارے بت انہوں نے توڑ دیے، اور جو ایک سب سے بڑا والا بت تھا اس کو چھوڑ کے، اور اس کے ہاتھ میں جا کے کڑہاڑا پکڑا دیا، اور پھر گھر آ کے سو گئے۔ جب گھر میں جب باقی لوگ واپس آئے تو انہوں نے دیکھا یہ ہمارے بتوں کا کس نے حال کیا ہے، ہمارے الہوں کا کس نے حال کر دیا ایسا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک شخص ابراہیم کو دیکھا ہے جو اس طرح کی باتیں ہمارے بت کے بارے میں کہتا ہے، اور وہ بری بری باتیں ہمارے بتوں کے بارے میں، ہمارے آلہوں کے بارے میں کہتا ہے، تو اس کو بلا کے لے کے آؤ، وہی ہوگا جس نے یہ سب کیا۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا، انہوں نے کہا کہ انہی سے پوچھ لو، ان سے پوچھا گیا کہ تم نے جو ہے ان کو مارا ہے، یہ تم نے توڑا ہے؟ تو انہوں نے کہا انہی لوگوں سے پوچھ لو، انہی بتوں سے پوچھ لو کہ جو ہے ان کو کس نے توڑا۔ تو اس پر انہوں نے کہا کہ کیا تمہارا دماغ ٹھیک ہے، یہ بولتے ہیں کوئی جو ہم ان سے بات کریں؟ بالکل ایسے ہی تھا جیسے مریم علیہ السلام نے اپنے بچے کی طرف اشارہ کیا تھا، تو لوگوں نے یہی کہا تھا کیا یہ بولتا ہے کوئی جو ہم اس سے بات کریں؟ تو ایسے ہی انہوں نے کہا کہ یہ کیا کوئی یہ بولتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اچھا ہو سکتا ہے یہ بڑا والا جو بت ہے اسی نے توڑا ہو، اسی سے پوچھ لو۔ تو اس پر لوگ بہت ناراض ہوئے، اور لوگوں کو اصل میں وہ بیسیکلی یہ سمجھانا چاہ رہے تھے کہ دیکھو جو بت نہ سن سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ اپنی ہی مدد کر سکتے ہیں، وہ تمہارے لیے کیا نقصان یا نفع کا اختیار رکھ سکتے ہوں گے؟ تو
उनको ये बात समझ में नहीं आई, और उन्होंने एक बड़ा सा अलाव जलाया, यानी कि एक आग भड़काई, और कहा कि हम इसमें जो है अपने आलिहाओं का बदला लेंगे, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उसके अंदर डाल देंगे। और इस आग को जलाने में उनका बाप जो था वो पेश पेश था, यानी अपने इलाहों की मोहब्बत में वो इतना आगे था कि बेटे की मोहब्बत उसके उसके सामने कुछ भी नहीं थी। तो वो आग जलाई गई, और आपको पता ही है वो एक बहुत फेमस वाकया है कि जब उनको उस आग में फेंका गया तो अल्लाह ताला ने जो है वो आग को हुक्म दिया कि या नारू बर्दू कोनी, यानी तू जो है वो क्या हो जा, ठंडी हो जा। और जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया था कि उनको उठा के ले जा, मतलब उन्हें वहां से उठा लिया जाए। तो हीट भी नहीं लगी उनको, आग में गिरे ना भी होते तो हीट तो लग सकती थी, तो अल्लाह ने हुक्म पहले आग को दिया कि पहले आग को ठंडा कर दिया, और फिर उनको परों में उठा के जिब्राइल अलैहिस्सलाम उन्हें वहां से निकाल के ले गए। तो उन्होंने बेसिकली फिर वहां रहना नहीं था, और उन्होंने वहां से हिजरत कर ली, क्योंकि अब वहां पे रहने का कोई जवाज ही नहीं था, कि वो लोग तो उनके जाने दुश्मन हो चुके थे। तो हिजरत की उन्होंने किस लिए? तौहीद की खातिर। तो यही बात यहाँ पे बताने की बताई जा रही है कि वो तो तौहीद परस्त थे, कि उन्होंने अपना घर बार अपना होम टाउन सब कुछ छोड़ दिया। तो तुम किस दीन की पैरवी करने की बात कर रहे हो कि हम जो है वो दीन इब्राहिमी पर हैं? क्योंकि आपको पता है ना कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे, इस्माइल अलैहिस्सलाम और इसहाक अलैहिस्सलाम। इसहाक अलैहिस्सलाम से तो सारे नए पैगंबर आ रहे थे, जो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, पूरी मैंने फैमिली ट्री बताया था। और उसके बाद जो इस्माइल अलैहिस्सलाम थे, उनको हिजाज के मुकाम पर, जो कि मक्का से कुछ करीब एरिया था, वहां पे छोड़ दिया गया। उस जमाने में मक्का इतना एक्सटेंडेड नहीं था जितना अब है। उस वक्त मक्का छोटी सी जगह था, अब हिजाज मक्का के अंदर ही आ गया, क्योंकि आबे जमजम वहीं निकला था ना। तो उस मकाम पे उनको छोड़ दिया था, और वो वहीं पे पले बड़े। अब फिर इस्माइल अलैहिस्सलाम की जितनी भी नस्लें थी, वो सब की सब वहीं मक्का में, मक्का और मक्का के आसपास ही रहीं। उन्हीं में जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। और फिर ये कुरैशी जो थे, वे अपने आप को इस्माइल अलैहिस्सलाम ही की आल औलाद में से कहते थे। ठीक है। इब्राहिम, आगे चलते हैं। इस कौल अली अबी ही, तो उन्होंने कहा अपने बाप से, या अबती, ए मेरे अब्बा जान, लिमा ताबुदू, क्यों आप इबादत करते हैं, मा ला यसमाऊ, जो नहीं सुनते, वला युबसिरू, और नहीं वो देखते, वला युगनी, और नहीं वो काम आते, अनका आपको, शयन कुछ भी, यानी आपको कुछ फायदा भी नहीं पहुंचा सकते। तो मुशरिकीन मक्का जो बुत परस्त भी थे और खुद को इब्राहिम का पैरोकार समझते थे, जबकि उस सच्चे नबी सलाम ने अपने बाप की भी परवाह नहीं की, और उसके सामने भी हक को वाजे कर दिया, और उन्हें बुत परस्ती से, अपने बाप को बुत परस्ती से रोका। साफ कहा कि क्यों इन बुतों की पूजा पाठ कर रहे हो, जो कि नफा भी नहीं पहुंचा सकते, जरर भी नहीं और नुकसान भी नहीं पहुंचा सकते। तो और ये भी कहा कि बेशक मैं आपका बच्चा हूं, लेकिन मुझे जो इल्म अल्लाह ताला की तरफ से अता हुआ है, वो आप अगर उसकी पैरवी करें। ये दूसरी जगह दूसरे मकामात पे ये डायलॉग आया है, यहाँ पे एग्जैक्टली नहीं आया, लेकिन ये वाली बात भी कुरान मजीद में आई है, कि उन्होंने कहा कि मुझे अल्लाह ताला ने एक हिदायत दी है, अगर आप उसकी पैरवी करेंगे तो मैं आपको राह रास्त दिखा सकता हूँ, और बुराइयों से बचाकर भलाइयों में पहुंचा सकता हूँ। तो अब्बा अब्बा जी, ये बुत परस्ती तो शैतान की ताबेदारी है, और वही उसकी राह समझाता है, और वही उससे खुश होता है। अल्लाह तो उससे खुश नहीं हो सकता। जैसे सूरह यासीन में आता है, अलम आहद इलैकुम या बनी आदमा अल्लाह ताबुदुश शैतान, कि अल्लाह ताला कयामत के दिन बंदों को कहेगा, अपने बंदों को, कि मुजरिमों अलग हो जाओ, अलग हो जाओ। जब अलग हो जाएंगे, मतलब नेक लोगों को अलग कर दिया जाएगा, मुजरिमों को अलग कर दिया जाएगा, जैसे फेलियर्स हैं, अब तुम लोग अलग हो जाओ। और फिर उनको कहा जाएगा कि क्या मैंने नहीं कहा था, ए बनी आदम, यानी आदम के बच्चों, मैंने तुम्हें ये नहीं कहा था कि शैतान की पूजा नहीं करना। अब आप देखें कि शैतान की इबादत, कोई शाजो नादिर ही कोई एक सेक्ट हो जो शैतान की पूजा करता है। नॉर्मली तो हम ये सोच भी नहीं सकते ना। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, हालांकि वो तुम्हारा जो है वो खुला हुआ दुश्मन है। तो आपको पता है कि जो शख्स अल्लाह का बंदा नहीं बनता, वो अल्टीमेटली अल्लाह के अलावा किसी का बंदा बनेगा, क्योंकि अल्लाह ने इंसान की फितरत में, जिबिल्लत में, ये चीज उसकी नेचर में ये चीज डाल दी है
کہ اس نے کسی نہ کسی کو سجدہ کرنا ہے، اس نے کسی نہ کسی کو اپنا الہ ماننا ہے۔ اگر وہ اللہ تک نہیں پہنچے گا تو کسی اور کو درمیان میں جو ہے وہ الہ مان لے گا، لیکن وہ سجدہ کرے گا، یعنی کہ وہ کسی کو اپنے اوپر حاکم تسلیم کرے گا۔ یہ انسان کی جبلت ہے، یہ انسان جبلت سمجھ آتی، نیچر ہے، یعنی اللہ نے اس کو ایسا ہی بنایا، اس کے خمیر کے اندر یہ چیز موجود ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ جو شخص ایتھیسٹ بھی ہوگا نا، اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ میں تو کسی دین کو نہیں مانتا، اس کے دل میں بھی کہیں نہ کہیں یہ بات ہے کہ اس کا کوئی الہ ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ "إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مُرِيدًا"۔ یہ تو پکارتے ہیں عورتوں کو، اناسن عورتوں کو پکارتے ہیں، یعنی کہ جو دیوی دیوتا دیویاں ہوتی تھی نا، دیوی بھی ہوتی تھیں کیا، ان کے بت نکلتے تھے نا، کوئی نائلہ نام کا بت تھا، اور بھی کچھ اور بت تھے، عزا، عزا بھی جو تھی وہ عورت کا بت تھا، ایسی لات اور منات، یہ بھی شاید عورتوں کے بت تھے، تو یہ عورتوں کو پکارتے ہیں۔ اور وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، اور یہ کس کو پکارتے ہیں؟ یہ تو شیطان کو پکارنے والے لوگ ہیں، یعنی اللہ کے علاوہ تم جس کو بھی پکارو گے وہ شیطان ہے۔ شیطان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی جو اللہ کی رحمت سے دور ہے، صحیح ہے، شیطانہ کا معنی ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دور ہے یہ۔ یا ابتی، اے میرے ابا جان، انی قد جاءنی، بے شک میں آیا۔ اب یہاں پر یہ جو بیچ میں نے آیتیں پڑھی ہیں نا، یہ مختلف دوسری صورتوں کی آیتیں، یہ سورہ یاسین کی آیت تھی اور یہ سورہ نساء کی آیت تھی، ٹھیک ہے، اسی کانٹیکسٹ میں تھی تو میں نے ایڈ کر دی۔ اچھا، آپ لوگوں کے سامنے جو ہے وہ میں نے تفاسیر کا بھی حوالہ دے رکھا ہے اس دفعہ، تاکہ اگر آپ لوگوں کو کوئی بھی چیز میں کنفیوژن ہو یا کچھ ہو تو دیکھیں، میں نے اس دفعہ جو تفسیر یہاں پہ لکھی ہوئی ہے وہ تفسیر ابن کثیر سے ہے۔ زیادہ تر میں 2 3 تفسیروں کو فالو کرتی ہوں، ایک تفسیر احسن البیان، دوسری تفسیر ابن کثیر، اور تیسری جو ہے وہ تیسیر القرآن۔ زیادہ تر میں تیسیر القرآن سے لیتی ہوں کیونکہ وہ مجھے ایزی لگتی ہے، ورڈنگز اس کی ایزی ہوتی ہیں، تو زیادہ تر میری تفسیر میں وہاں سے کاپی کرتی ہوں۔ یا ابتی انی اخواف، بے شک میں ڈرتا ہوں، ان کے یمسک عذاب من الرحمانی، تو اس صورت میں آپ کو زیادہ تر رحمان لفظ آئے گا، من اللہ ہی نہیں آئے گا، اللہ نام نہیں، اللہ کا رحمان نام جو ہے وہ زیادہ غالب ہے، اور وجہ اس کی وہی ہے کہ عیسائی اللہ کو رحمان کے نام سے زیادہ پہچانتے تھے۔ تو یا ابتی انی اخواف ان یمسک عذاب من الرحمن، کہ میں تو ڈرتا ہوں کہ کہیں آپ کو رحمان کی طرف سے کوئی عذاب نہ چھو جائے، فتکون للشیطان ولیا، پھر آپ جو ہے وہ شیطان کے ساتھی بن جائیں، یعنی کہ شیطان کا ساتھ دینے والے ہوں گے تو پھر ظاہر عذاب بھی کس کے ساتھ ہوگا؟ شیطان کے ساتھ ہی ہوگا نا، شیطان بھی تو جہنم میں ہی جائے گا۔ قال اراغب، تو کیا انہوں نے جواب دیا کہ کیا تو جو ہے وہ ڈیویٹ کرتا ہے، اراغب انت، تو ان آلہتی، میرے الہوں سے، یا ابراہیم، اے ابراہیم، یعنی ڈانٹ کے کہا انہوں نے، مطلب ان کے باپ نے ڈانٹ کے کہا کہ یا قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی، اگر تو باز نہ آیا، لارجمنک، میں تجھے کیا کر دوں گا؟ رجم کر دوں گا۔ رجم کیا ہوتا ہے؟ پتھروں سے مارنا، یعنی میں مار مار کے تمہاری جان لے لوں گا پتھروں سے۔ وَاہْجُرْنِی مَلِیّا، دور ہو جا میری نظروں سے، یعنی چھوڑ دے مجھے، دور ہو جا، جیسے ہم اگر سلینگ میں بولیں تو دفع ہو جاؤ، بیسیکلی یہ کہا انہوں نے۔ تو آپ دیکھیں کہ اتنے پیار سے وہ بات کر رہے ہیں اور سامنے سے بہت ریگریشن آ رہا ہے، ریگریشن اس وجہ سے نہیں، مطلب باپ ہے اور باپ اپنے بیٹے سے اس طرح سے بات کر سکتا ہے، ایسی بات نہیں ہے، لیکن یہاں بات ہو رہی ہے حق کے مقابلے میں ریگریشن ہو رہا ہے، بات اپنے بیٹے کی اس میں نہیں ہو رہی ہے، دشمنی میں یا اس سختی میں کیا ہو رہی ہے کہ وہ جو بات کہہ رہے ہیں اس چیز کے جو اگینسٹ میں جو ریگریشن آ رہا ہے، جو رد عمل ہے وہ اس بات کے اگینسٹ ہے۔ تو یہاں پر یہ بات، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب سمجھانے کی کوشش کی تو باپ نے فوراً ہی جہالت سے جواب دے دیا کہ مجھ سے بات ہی نہیں کرو، کوئی ضرورت نہیں مجھ سے بات کرنے کی، یعنی کہ جو اگر آپ سے کوئی چھوٹا ہے اور ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سے زیادہ بہتر علم رکھتا، ہو سکتا ہے اسے کچھ اور ایسا معلوم ہو جو آپ کو نہ پتا ہو۔ آپ کو پتا ہے کہ جب ہم کسی کو پڑھانے بیٹھتے ہیں تو یہ نہ سوچ کے بیٹھے کہ مجھے سب کچھ آتا ہے، مجھے تو آتا ہے سب کچھ۔ جب ہمارے ذہن میں یہ سب چیز ہوتی ہے نا کہ مجھے تو آتا ہے، تو ہم اپنے آگے علم کے دروازے بند کر دیتے ہیں۔ جیسے ابھی ایک اسٹوڈنٹ تھی، وہ کہہ رہی تھی کہ میں نے آلریڈی ایک کورس کیا ہوا ہے،
تو جب یہ چیز ان کے ذہن میں ہوگی کہ مجھے تو سب پتا ہے، تو آگے کیا ہوگا؟ آگے وہ اگر کوئی کچھ بتا رہا ہوگا تو کہیں گے یہ تو مجھے آلریڈی آتا ہے. میں آپ کے بارے میں نہیں کہہ رہی، کہ ویسے ایک بات کہہ رہی ہوں کہ جس کو پتا ہو تو وہ یہ کہتا ہے مجھے تو پہلے سے آتا ہے. اور جو یہ کہے گا کہ ہو سکتا ہے مجھے کوئی ایسی بات بتائیں جو میرے علم میں نہ ہو، یا ہو سکتا ہے کہ میری دہرائی ہو جائے، جیسے انہوں نے کہا کہ میری بہت دہرائی ہو گئی اور مجھے مزہ آیا. تو دہرانا اچھی چیز ہے، کیونکہ قرآن مجید آپ دیکھتے ہیں کہ بار بار چیزوں کو دہراتا ہے، اور یہ اسلوب ہمیں سکھاتا ہے، یعنی قرآن مجید کا یہ سٹائل ہمیں یہ بات سکھاتا ہے کہ ریویژن از گڈ، ریویژن از ہیلدی. کہ آپ دیکھیں سورہ رحمان میں فبی ای آلاء ربکما والی آیت کو کتنی دفعہ دہرایا گیا؟ ایک دفعہ کہہ دینا کافی نہیں تھا کیا؟ بار 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 دہرایا گیا. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بار بار دہرانے سے چیزوں کو ریفریش کیا جاتا ہے، بار بار دہرانے سے چیزیں دوبارہ دوبارہ کسی اور اینگل سے سمجھ آتی ہیں. یہی چیز قرآن مجید میں آپ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کتنی دفعہ موجود ہے، ہر صورت میں، آلموسٹ ہر صورت میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ملے گا. اسی طرح جو ہے اور دوسرے نبیوں کا ذکر بھی آ رہا ہوتا ہے، اور ڈفرینٹ ڈفرینٹ اسٹائل میں آ رہا ہوتا ہے. تو وہ چیزیں دہرائی میں بھی ہوتی ہیں اور ایک نئے اسپیکٹ سے بھی ہوتی ہیں. تو تو جب آپ کسی کو جب آپ اس طرح سے ریگریشن آتا ہے کہ مجھے تو سب پتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ علم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، پھر انسان کچھ نیا نہیں سیکھ سکتا. لیکن جب انسان یہ دل کھول کے بیٹھتا ہے کہ نہیں، سامنے سے ہو سکتا ہے مجھے کوئی ایسی چیز پتہ چل جائے، تو علم آتا رہتا ہے. اور ہمیشہ ہمیں یہی سوچنا چاہیے. میں ایون یہاں بیٹھتی ہوں تو میں یہ سوچتی ہوں کہ آپ لوگوں کی طرف سے جو بات آئے گی، ہو سکتا ہے وہ میرے لیے بہت زیادہ ویلیویبل ہو، اور اس ایسپیکٹ سے میں نے اس چیز کو سوچا ہی نہ ہو. تو اس لیے میں جب آپ لوگ کچھ نہ کچھ ایڈ کرتے ہیں تو میں فوراً اپنی بات روک کر آپ لوگوں کی بات سنتی ہوں کہ آپ لوگ کیا کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو یہ چیز بہت ضروری ہے. آگے دیکھیں کہ انہوں نے جو ہے یہ بات کہی، پھر کہا ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا ٹھیک ہے، خوش رہو تم اپنے جو اپنی چیزوں کے ساتھ، میری طرف سے آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، کیونکہ آپ میرے والد ہیں. بلکہ میں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ وہ آپ کو نیک توفیق دے اور اللہ آپ کے گناہوں کو بخش دے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ جو سورہ ممتحنہ میں آتا ہے نا کہ انہوں نے یہ اپنے باپ سے وعدہ کر لیا تھا کہ میں آپ کے لیے ضرور استغفار کروں گا اللہ کے پاس. تو جب وہ ان کے باپ کا انتقال ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں منع کر دیا کہ اب آپ اس کے لیے استغفار نہیں کریں گے، کیونکہ جو شخص مر جائے اور کفر میں مر جائے اور اس کا کفر واضح ہو تو پھر اس کے لیے استغفار مومن نہیں کر سکتے. جیسے ابو طالب، حضرت ابو طالب جو تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت زیادہ مددگار تھے. پوری زندگی اسلام کے لیے وہ کھڑے رہے، لیکن انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا. تو اسی لیے جب وہ ان کا انتقال ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا گیا کہ اب آپ ان کے لیے استغفار نہیں کر سکتے. اسی طرح منافقوں کا جن منافقوں کی منافقت بہت واضح تھی، ان کے لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفار کرنے سے منع کر دیا گیا. اور ہمیں بھی منع ہے کہ اگر کوئی شخص ہندو یا کرسچن یا یہودی ہو کر مر چکا ہو تو اس کے لیے استغفار نہیں کیا جا سکتا. پھر آگے دیکھیے، مومنوں کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ وہ جب جاہلوں کے ساتھ بات کرتے ہیں، یعنی اگر ان سے کوئی جاہل ٹکرا جائے تو کیا کہتے ہیں؟ سورہ فرقان کی آیت ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. تو جب وہ کسی سے خطاب کرتے ہیں، یعنی جاہل ان سے خطاب کرتے ہیں، تو وہ ان سے کوئی بحث نہیں کرتے آگے سے، بلکہ کہتے ہیں اچھا جی السلام علیکم، میں چلتا ہوں. یعنی بات کو طول نہیں دیتے. اگر طول دیں گے تو کیا ہوگا؟ لڑائی بڑھے گی، اور ہو سکتا ہے کہ پھر ہمارے منہ سے بھی کوئی ایسی بات نکل جائے جو کہ مناسب نہ ہو. پھر آگے دیکھیں سورۃ القصص میں آتا ہے کہ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ. جب وہ کبھی جو ہے وہ لغو بات سنتے ہیں تو اعراض کرتے ہیں. وَقَالُوا، اور وہ کہتے ہیں لنا، ہمیں، ہمارے لیے اعمالنا، ہمارے اعمال، وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، یعنی تمہارے اعمال تمہیں مبارک ہوں، ہمارے اپنے اعمال ہیں. اور سلام علیکم لا تبتغی الجاہلین، ہم جاہلوں کے در پہ نہیں ہوتے. یعنی کہ یہاں پر جاہل گالی نہیں ہے، یہاں بات ہے کہ جب ایک بندہ صحیح بات کر رہا ہے، ایک دوسرا بندہ صحیح بات کو وہ کر رہا ہے، رد کر رہا ہے، تو ایسا شخص بھلے سے بہت علم والا یعنی عالم ہی ہو، وہ کیا کہلائے گا کہ اس وقت تو تم بالکل جہالت کا جیسا عمل کر رہے ہو، یعنی کہ بالکل جاہلوں جیسی بات کر رہے ہو. تو جیسے کہ آپ کو پتا ہے ابو جہل کو
जाहिलों का सरदार कहा गया। और असल में उसका नाम अबू जहल नहीं था, असल में उसका नाम अबुल हकम था। लेकिन वो मक्का के बहुत ज्यादा बड़े लर्नेड लोगों में से था, यानी पढ़े लिखे बंदों में से था। बहुत कम लोग पढ़े लिखे थे उस जमाने में मक्का में, और वो बहुत पढ़ा लिखा आदमी था। लेकिन पढ़े लिखे होने के बावजूद उसने इस्लाम कबूल नहीं किया और उसको रद्द ही करता रहा, बल्कि मुखालिफिन में सबसे आगे आगे पेश पेश था। तो अल्लाह ने उसका नाम अबू जहल सजेस्ट कर दिया कि ये तो जाहिलों का सरदार है, कि इसे पता भी है। और कहता था वो ये मुंह से कि वो कहता था कि जो है मैं जो है मैं जानता हूँ कि ये हक पर हैं, लेकिन मैं नहीं मानूंगा, इसलिए क्योंकि अगर मैं मान गया तो मेरा कबीला नीचे हो जाएगा। फिर आगे देखें। फिर फरमाया कि मेरा रब मेरे साथ बहुत मेहरबान है, उसी की मेहरबानी है कि मुझे ईमान और इखलास की हिदायत मिली है, मुझे इससे अपनी दुआ की कबूलियत की उम्मीद है। यानी ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम के और मजीद अल्फाज थे। उसी वादे के मुताबिक आप अलैहिस्सलाम उनके लिए बख्शिश तलब करते रहे। शाम की हिजरत के बाद भी, मस्जिदुल हराम बनाने के बाद भी, आप अलैहिस्सलाम के यहाँ औलाद हो जाने के बाद भी आप यही कहते रहे कि अल्लाह मुझे, मेरे माँ बाप को और तमाम ईमान वालों के हिसाब के कायम होने के दिन बख्श दे। आखिर अल्लाह ताला की तरफ से वही आई कि मुशरिकों के लिए इस्तिगफार न करो। आप अलैहिस्सलाम ही की इब्तिदा में पहले पहल मुसलमान भी इब्तिदाए इस्लाम के ज़माने में अपने क़राबतदार मुशरिकों के लिए तलब बख्शिश की दुआ करते रहे। आखिर आयत नाजिल हो गई कि बेशक इब्राहीम काबिल इत्तिबा हैं, लेकिन इस बात में उनका ये फ़ेल काबिल इत्तिबा यानी कि करने की ज़रूरत नहीं है। ये सूरह मुमतहिना में आई थी। और ये अलग से एक और आयत में भी आया है कि मा काना लिनबी वल्लदीन आमनु अन यस्तगफिरु लिल मुशरिकीन वलौ कानू उली कुर्बा मिन बादि मा तबय्यन लहुम अन्नहुम अस्हाबुल जहीम। यानी नबी और ईमानदारों को, ईमान वालों को मुशरिकों के लिए इस्तिगफार नहीं करना चाहिए। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम का यह इस्तिगफार सिर्फ इस वजह से था कि आपने अपने वालिद से वादा किया था। लेकिन क्योंकि जब ये वादे हो गया कि वो अल्लाह का दुश्मन है, तो आप उससे बरी हो गए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो बड़े ही अल्लाह दोस्त यानी खलीलुल्लाह और इल्म वाले थे। फिर फरमाया कि तुम्हारे मैं तुम सबसे और तुम्हारे उन तमाम माबूदों से अलग हो, मैं अलग हो गया हूँ। यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के डायलॉग्स आ रहे हैं मुख्तलिफ मुकामात के, इसमें मैंने एक साथ ही जो है वो कॉपी किए हैं। मैं सिर्फ अल्लाह वाहिद का आबिद हूँ, यानी उन्हीं की इबादत करने वाला हूँ। सिर्फ अल्लाह की इबादत करने वाला हूँ, उसकी इबादत में किसी को शरीक नहीं करता। मैं फ़कत उसी से दुआएं और इल्तिजाएं करता हूँ, और मुझे यकीन है कि मैं अपनी दुआओं से मैं महरूम नहीं रहूंगा। फिर आगे देखिए, कौला सलामुन अलैका, और उन्होंने कहा कि तुम, आप पर सलामती हो। यानी कि अपने वालिद से ये कहा, सअस्तगफिरु लका रब्बी, मैं जरूर इस्तगफार करूंगा तुम्हारे लिए। अब्बा अब्बा के लिए कह रहे थे रब्बी, अपने रब से, इन्नहु बेशक वो काना है, बी हफिया, मेरी मुझ पर बहुत मेहरबान। ये अब हमने इसकी तफसीर पीछे ही पढ़ ली है, ठीक है, शायद की। वह तजीलुकुम, तो फिर क्या हुआ, मैं अलग होता हूँ। तजीलु आइन जालाम से जरूर पढ़े, वमा तदऊन मिन दूनिल्लाहि, और उसको उनसे भी अलग होता हूँ जो, जिनको तुम अल्लाह के अलावा पुकारते हो। व अदऊ रब्बी, और मैं पुकारता हूँ सिर्फ अल्लाह को, यानी अपने रब को। असा, उम्मीद है, अल्लाह के ना, यानी उम्मीद है या मैं यकीन रखता हूँ। यहाँ पर जो असा है ना, ये यहाँ पर माना उम्मीद के माने में नहीं, यकीन के हिसाब से है। तो यकीनन अल्लाह के ना अकूना, मैं हूंगा बिदुआई, दुआ करके, रब्बी अपने रब से, शकिया ना मुराद। ये सेम वर्ड हजरत जकरिया ने भी पढ़े थे ना। और ऊपर देखें, ये जो लफ्ज आ रहा है कि वाकया भी यही है कि यहाँ पर जो लफ्ज असा आया है यकीन के मानों में है। इसलिए कि आप नबी करीम आप जो थे वो आप अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सैयदुल अंबिया हैं। यानी कि सैयदुल अंबिया, यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ऊंचा दर्जा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रहा, उसके बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का। तो ये उनका यकीनन के माने में था। मुश्किल तो नहीं हो रही, समझ आ रही है? कोई कोई बात अगर समझ ना आए तो प्लीज आप लोग मुझसे पूछ लीजिए आप। फिर फलम्मा, बेशक ई तजल, तो ई तजलहुम, वो अलग हो गए।
वमा याबुदून मिन दूनिल्लाहि, और उनसे भी जिन्हें वो पुकारते थे अल्लाह के अलावा, वहबना लहू इसहाक व याकूब, और हमने अता किया उन्हें इसहाक और याकूब। इसहाक जो थे इब्राहिम के बेटे थे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के, और याकूब इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे थे। वकुल्लन जालना नबिया, और हमने उन दोनों सबको जो है वो नबी बनाया। तो यानी कि उनकी नस्लों में अब नबी चलना शुरू हो गई, ये कहने का मतलब था। और ये एक तरह से इस तरह से बात भी थी ना कि जैसे कि उनको उन्होंने अपने हर चीज से जो है वो बरात इख्तियार कर दी, और अब वो बिल्कुल अकेले हो गए, तो अल्लाह ने उनको उनकी फैमिली अता कर दी। अल्लाह ने उनको नस्ल, उनकी जो नस्ल है वो जारी कर दी। आपके यहाँ इसहाक पैदा हुए और इसहाक के यहाँ याकूब। ववहबना लहुम मिन रहमतिना, और हमने दोनों को, उन सबको जो है वो रहमत से जो है वो अता की, रहमत अता की। वजालना, और हमने बनाया लहुम उनके लिए लिसानन सिद्किन अलिया। ये देखें, ये जो अभी हम आज तो अभी दुआ की बात कर रहे थे ना, लिसाना सिद्किन फिल आखिरीन, तो वही वाली बात यहाँ पर आ गई। हमने उनके जिक्र जमील को बुलंद दर्जे कर दिया। उनकी जो यानी कि उनके जिक्र खैर को देखें, लिसाना सिद्किन का मतलब जिक्र, जिक्र जमील यानी जिक्र खैर, यानी अच्छी बात, उसको बुलंद कर दिया कि उनके जाने के बाद भी लोग उनके बारे में अच्छा ही बातें कर रहे हैं। देखिए कितने साल गुजर चुके हैं, उसके बावजूद भी नबियों का नाम जो है वो बाकी है। और कितने सारे नबी हैं जिनको हम जानते भी नहीं है, लेकिन ये इनका तो नाम आप देखें कुरान मजीद में बार बार आता है, इसहाक याकूब, जे बार बार नाम रिपीट होते हैं। आज की आयत यहीं तक रखेंगे और फिर हम जो है वो एनालिसिस करेंगे। मुझे बताएं कि यहाँ तक आपको समझ आया? सदफ, इसकी इन आयत की जो अभी हमने पढ़ी हैं, इनकी तिलावत अभी लग सकती है? जी अलैना कुछ कह रही है? नहीं नहीं। ठीक है, और किसी ने कुछ कहना है इस हवाले से? देखिए कितना बड़ा दिल था ना इनका कि अम, अल्लाह के सामने, अपने बाप के सामने डट गए, और फिर अपने पूरी बस्ती, अपना होम टाउन छोड़ दिया, हिजरत कर गए, सिर्फ इसलिए कि जो है अम, कि अल्लाह को नहीं पूज रही है ये, यानी कि ये लोग क्या कर रहे हैं, ये मतलब शिर्क कर रहे हैं। तो शिर्क को कितना नापसंद करते थे। और आपको पता है बार बार जगह जगह पे जहाँ पे इब्राहिम अलैहि सलाम का जिक्र आता है ना, वहां पे ये आता है कि वमा काना मुशरिकीन, वो नहीं था सर मुशरिक। मुझे कुछ कहना है हाँ जी, जी जी। फरहाना। हाँ, मुझे ये कहना था, एक दफा ना पापा के ऑफिस में आगा खान, आगा आगा क्या कहते हैं उसको, जो अल्लाह को नहीं मानते, वो कौन से होते हैं? आगा खानी। हाँ, आगा खानी। वो उनका ना बेटा किडनैप हो गया था। तो मैं दुआ की, पापा से पूछे बगैर। जब पापा को बताया, पापा बोले नहीं करनी चाहिए। और एक दफा वो बहुत बीमार हो गए थे, तब भी मैंने गलती से कर दिया था। तो ये अभी इस आयत से मुझे याद आया कि अल्लाह ताला ने कितना अच्छा सिखाया है कि जो अल्लाह को नहीं मानता, हमने उसको नहीं मानना। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ, दुनिया में जब जिंदा हो ना, तब आप उनके लिए दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह इन्हें तौफीक दे दे, काश की ये सीधे रास्ते पे आ जाएं। हिदायत की दुआ उस वक्त तक तो कर सकते हैं जब तक कि वो जिंदा रहे। लेकिन जब उनका कुफर डिफाइन हो गया, अब तो वो मर गए ना, जब एक शख्स कुफर पे मर जाए तो अब उसकी तौबा तो नहीं है ना। तौबा तो सिर्फ इस दुनिया में होती है। जब दुनिया में उसने तौबा नहीं किया और उसका कुफर बहुत डिफाइंड था, पता चल जाता है ना कि वो उसी हालत में मरा है। मुसलमान हो जाता तो मुसलमान होकर मतलब मरता तो पता चल जाता। तो लेकिन अगर उनके साथ कोई हादसा हो तो हम दुआ नहीं कर सकते? अगर तो जिंदा है तब तो कर सकते हैं, लेकिन अगर मर जिंदा जाता है है तो कर फिर सकते नहीं। हैं। अच्छा, ये आपने यहाँ पे ये कर दिया, वाजे कर दिया, वो जिंदा ही है, जिंदा था उस वक्त, तब मैंने इसके लिए दुआ की थी। पापा ने फिर भी बोला कि नहीं, इसके लिए दुआ नहीं करो। तो ये ये तो दीन पढ़ने से पता इंसानियत थी, चला। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर को मांगा नहीं था उस टाइम कि अब के दो उमर में से उमर बिल हकम और ये अबू जहल, एक अबू जहल और हजरत उमर बिन खत्ताब, यानी दो, ये दोनों का नाम उमर था। दो उमरों में से एक को मेरी झोली में डाल दे। तो दोनों जो है वो उस वक्त कुफर पे थे, तो दुआ तो मांगी अच्छा, जा सकती है। दुआ और मांगी जा रसूल सकती है। अल्लाह जो है वो कुफारे मक्का के लिए भी दुआई करते थे हिदायत की, हालांकि वो तो सब काफिर ही थे। हाँ, हिदायत की दुआ तो आप सबके लिए कर सकते हैं, इवन आप हिंदुओं के लिए भी कर सकते हैं, ईसाइयों के लिए भी कर सकते हैं।
اور یہودیوں کے لیے بھی کر سکتے ہیں کہ اللہ ہدایت دے، لیکن اگر وہ مر جاتے ہیں تو پھر نہیں. اور پھر یہ پھر ان کے لیے نہیں. ہاں، اور پھر یہ تو اب جو یہودی ہمارے اوپر بالکل ہی مسلط ہیں جیسے کہ فلسطین پر، تو اب ان کے لیے دعا نہیں ہوگی، اب ان کے لیے بد دعا ہی ہوگی، کیونکہ ایسے لوگ جو کہ ظلم میں بے حد آگے بڑھ جائیں تو ان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بد دعائیں کی ہیں. آپ نے سنا وہ جو کہتے ہیں قنوت نازلہ؟ ایک مرتبہ کچھ قبیلے کے لوگ تھے، بستی کے کچھ کچھ قبائل آئے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں سکھانے کے لیے کچھ صحابی بھیج دیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ، اب میں نمبر بھول گئی، شاید 12 یا 15 اس طرح حفاظ صحابہ تھے، یعنی حافظ قرآن تھے. اس وقت حافظ قرآن بہت مطلب ہر کوئی نہیں ہوتا تھا. تو یہ حفاظ صحابہ جو ہے وہ انہوں نے بھیج دیا ان کے ساتھ، اور انہوں نے کیا کیا، ایک ٹیلے پہ لے جا کے ان سب کو راستے میں سب کو شہید کر دیا. تو اس بات پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر رنج پہنچا کہ وہ کافی دنوں تک فجر کی نماز میں قنوت نازلہ ان کے لیے پڑھتے رہے کہ اللہ ان کو غارت کرے. تو یہاں تک ہے. صدف آپ ہیں ہمارے ساتھ؟ جی جی میں ہوں. ہاں، آپ لگا دیں گے پھر آیات، پھر میں ٹرانسلیشن شروع کرتی ہوں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. دیکھیں، بات جو ہے وہ لاسٹ ٹائم چل رہی تھی عیسیٰ علیہ السلام پہ، اور پورا ان کے اوپر چلا، مریم علیہ السلام کے اوپر، اور آج پورا ابراہیم علیہ السلام پر ہی جو ہے بات شروع ہوئی اور بات وہیں پر ہی جا کے ختم ہوئی. اور ہم توحید کے بارے میں جو ہے ان سے بہترین سبق جو ہے وہ لے سکتے ہیں، کیونکہ ہمارا دین جو ہے ہمارا وہ توحید پر ہی ہے. اور بابا کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ مس میں یہ پوچھ رہی تھی کہ یہ سورتوں کے نام کیسے السلام علیکم، سوری، وعلیکم. یہ سورتوں کے نام کیسے ڈیسائیڈ ہوتے ہوں گے؟ یعنی جیسے اس میں حضرت ابراہیم کا، حضرت اسماعیل کا اور حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر ہوا ہے، لیکن سورہ کا نام ہے سورہ مریم. تو یہ کس طرح سے نام ڈیسائیڈ ہوتے ہیں اللہ سورتوں کی کے؟ طرف سے، اللہ کی طرف سے یہ آلریڈی ڈیفائنڈ تھی ہر چیز. بعد میں تو صرف نمبر، صرف آیتوں کے نمبر جو ہے نا وہ بعد میں لگے ہیں اور اعراب بعد میں لگے ہیں، باقی ہر چیز جو ہے اللہ کی طرف سے ڈیفائنڈ ہے، ناموں سے لے کر آخر تک. یہ بھی بعد میں نہیں لگے ہیں، انسانوں نے نہیں لگایا، یہ نام بھی اللہ ہی نے سجیسٹ کیے ہیں ساری. ٹھیک ہے، میں سے جا کر اس میں کور مقصد اصل میں جو ہے نا وہ نہیں عیسائیوں کو مخاطب کرنا تھا. مس یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں سید انبیاء ہیں، سید الانبیاء ہیں. ہوں یا آپ بتا رہی تھی، مجھے سمجھ نہیں آئی کچھ. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو سید الانبیاء بعد ہیں وہ ابراہیم علیہ ٹھیک السلام. ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. صدف کچھ پرابلم ہے؟ میں انالیسس شروع کر دوں؟ شروع ہوئی. دیکھیے آواز اب آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی. نہیں آ رہی. اوکے، میں تو لیپ ٹاپ سے کرتی ہوں. چلیں آپ رہنے دیں، ہم نا کل اس کو رات کو بیٹھ کے اس کو سیٹ کر دیں گے، ہم لوگ دونوں آپس ٹھیک ہے میں آ رہے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، چل میں اس کو ٹھیک. شروع کرتی ہوں. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ، اور ذکر کیجئے، زال، کاف اور را، ذکر ذکر، اور واو کا معنی ہے اور ذکر کر. اصل میں معنی جو نا ایسے بنے گا، ذکر کر، لیکن کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا جا رہا ہے تو ادب سے ہم بولیں گے کہ ذکر کیجئے. فی کا معنی ہوتا ہے میں، یعنی کہ ان. صحیح ہے. فی الکتابی، کتاب میں، یعنی کتاب میں سے. ابراہیم، ابراہیم کا. انہو، بے شک وہ، ہو جو ہے وہ ضمیر ہے وہ کے لیے، ٹھیک ہے، اور انا مانا بے شک تاکید دیا، یعنی وہ ضرور تھا، وہ بالکل ایسا ہی تھا. کیسا تھا؟ اور کانا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کا معنی ٹو بی ہوتا ہے اور یہ ٹینسز کے ساتھ بدلتا ہے. تو یہاں مانا پاسٹ میں جا رہا ہے تو تھا ہو گیا. بے شک وہ کانا تھا. یہ خالی یہاں پہ وہ کا معنی بن نہیں رہا، یہ صرف جملے کو کنیکٹ کرنے کے لیے لکھ دیا گیا ہے، ورنہ یہاں پہ وہ نہ بھی بولیں تو کوئی بات نہیں ہے. بے شک وہ کانا تھا، صدیقاً سچا، نبیًا نبی. اذ جب، قولا اس نے کہا، لی ابی ہی، دیکھیں قولا کا ایک پروپوزیشن ہوتا ہے لام زیر لی، ٹھیک ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، لام زیر لی، یعنی کہا کس نے؟ ربو کا، آپ کے رب نے، ملائکہ سے.
تو جب بھی کولا کا لفظ آئے گا تو عموماً آگے جو پریپوزیشن یعنی بات جس سے کی جا رہی ہے جو مخاطب ہے اس کے آگے جو ہے اس کے ساتھ لام زیر لی کی پریپوزیشن لگتی ہے. مخاطب اور مخاطب میں فرق سمجھ آتا ہے آپ کو؟ زیر کے ساتھ جو مخاطب ہوتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے جو بات کرنے والا ہے، صحیح ہے، اور جو مخاطب ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جس سے بات کی جا رہی ہوتی ہے. یعنی آپ یہ سمجھ لیں متکلم یعنی کلام کرنے والا مخاطب ہوتا ہے. ایسے بولتے ہیں نا میں آپ سے مخاطب ہوں، یعنی میں کون ہوں؟ میں خود کیا ہوں؟ مخاطب. اور آپ میرے کون ہیں؟ مخاطب. تو جو مخاطب ہوتا ہے یعنی جس سے بات کی جا رہی ہوتی ہے اس کے ساتھ قولا کی پریپوزیشن لام زیر لی لگتی ہے، اسی لیے یہاں پہ کے لیے کا مفہوم نہیں لکھا ہوا. ٹھیک ہے، تو یہ لام زیر لی صرف قولا کی وجہ سے آ رہا ہے. قولا لی ابی ہی، اپنے باپ سے، یا اباتی، اے میرے ابا جان. اچھا اباتی لفظ اتنا کامن نہیں ہے، اصل میں کیا ہے؟ ابا، ابو، ابی، یہ آتا ہے. ابا بکرین، ابو بکرین، ابی بکرین، ابو لہب، ابی لہب، ہے نا. عربی زبان میں یہ لفظ کامن ہے باپ کے لیے. لیکن اباتی ایسے ہے جیسے ہم پیار میں بولتے ہیں کسی کو ہم مخاطب کرتے ہیں نا، جیسے ہم نے نام رکھے ہوتے ہیں ڈیڈ، ڈیڈی، ممی. یہ نام نارملی نہیں ہے، مطلب اس کا کوئی اپنا کوئی مطلب نہیں ہے، یہ صرف پیار میں بگاڑے ہوئے لفظ ہوتے ہیں جیسے. تو یہ پیار والا لاڈ کا لفظ ہے اباتی. ٹھیک ہے، تو یا اباتی، اے میرے ابا جان، تو پیار سے ہے نا، پیار سے. ترجمے میں بھی ہے نا کہ اے میرے مہربان ابا جان، ہاں اسی ترجمے میں طرح ہے. ہے، اسی ترجمے میں یہ بھی یہاں مہربان بھی کہہ سکتے ہیں. جیسے پیار سے کوئی بچہ اپنے باپ کو پکارا تھا ابو جی، ابو، ابی جان، کچھ بھی بولتے ہیں نا اس طرح سے، تو وہ اس طرح سے ہے اے میرے پیارے ابا جان. لما، کیوں، لما یعنی کیوں کے لیے آتا ہے، وائی. تعبدو، اب اس میں روٹ ورڈ دیکھیں گی تو شروع کے دیکھیں، میں نے آپ کو کہا تھا کہ شروع کا تا، شروع کا نون، نون زبر نا یا نون پیش نو، یہ لکھوائے تھے میں نے لاسٹ ٹائم، لکھوائے تھے میں نے یہ. جی جی مس. لکھوائے تھے. ٹھیک ہے پھر لکھوا دیا نا، چھوڑ دیں. تو شروع کا تا آپ روٹ ورڈ میں نہیں لیں گے، شروع کا نون، شروع کا واو، شروع کا الف. تو بچا کیا اس میں روٹ ورڈ میں؟ آئین بعد سے عین با دال، ابدا، اور عبادت سے ہے یہ. تو آپ یعنی اصل میں تو تا کا معنی ہوتا ہے تو، لیکن کیونکہ وہ اپنے باپ سے بات کر رہے ہیں تو ہماری زبان میں باپ کے لیے آپ. ہاں. تو عبادت کرتا ہے، اصل میں تو یہ ہوگا تعبدو کا معنی. بیٹا، بیٹا آپ عبادت کرتے ہیں. ماں، جو، ماں کا اصل معنی ہے جو. اب میرا جملہ یعنی اردو میں کنیکٹ نہیں ہو رہا تو اس کی جو، تو اس کی لفظ ہے نہیں، لیکن یہ لفظ صرف ہماری اردو کی کیونکہ وہ ہے ضرورت، تو اس میں اس سے لگا جائے. لا نہیں، یسمعو، یسمعو کا یا جو ہے وہ معنی کیا دیتا ہے؟ وہ کا. اور بچا کیا روٹ ورڈ؟ سین، میم اور عین. سماع، سماع، سماعت سے اردو میں بھی ہم بولتے ہیں نا سماعت، سماعت یعنی سننا، قوت سماعت. تو سماع وہ سنتا، نہیں وہ سنتا، ولا اور نہ، یبصرو نہیں وہ دیکھتا. اور کیا روٹ ورڈ بنا؟ با سوادرا بسرا سے، نہیں وہ دیکھتا. ولا اور نہ، یغنی وہ کام آتا. میں اوپر کر رہی ہوں. یغنی کا روٹ ورڈ کیا بنے گا؟ غین نون لیا. غین نون یا، جی، غنی سے. غنی کا لفظ کہیں سنا ہے آپ؟ امیر، مالدار. کام، کام آنا اور غنی ہونا. اے اللہ مجھے غنی کر دے، دعا کرتے ہیں نا ہم، اللہ مجھے غنی کر دے. فراغ دل مطلب یہ ہوتا ہے. مانے غنی کیوں تھا ان کا لقب غنی؟ غنی فراغ دل دولت، کھلے دل دولت کہتے سے، ہیں. کھلے دل سے خرچ کرتے تھے. مدد کرتے تھے لوگ، مشکل میں کام آنے ادھر سے بتا. والا، سمجھے؟ مشکل میں کام آنے والا. عثمان غنی اس لیے تھے کیونکہ مسلمانوں کی جو ہے مشکل میں سب سے زیادہ کام آنے والے کون تھے؟ حضرت عثمان. آپ دیکھیں حضرت پانی عثمان نہیں تھا تو کنواں جو ہے وہ مدینہ میں کس نے خریدا تھا؟ حضرت عثمان نے. اسی طرح تبوک کے لیے سب سے زیادہ مال کس نے دیا تھا؟ غزوہ تبوک کے. بدر میں بھی سب سے زیادہ مال کس کے پاس تھا؟
حضرت عثمان زیادہ، سب سے زیادہ مال خرچ کرنے والے، یعنی مال بیسیکلی مراد مال نہیں ہے، کام آنا. اس وقت جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ضرورت تھی وہ کیا تھی؟ جو بھی مطلب ضرورت تھی وہ پوری کرنے والے اس وقت وہ تھے، تو وہ اس لیے ان کا لقب اللہ تعالیٰ نے دیا کہ عثمان غنی. اس سے یاد رکھیے گا کام آنا، ٹھیک ہے؟ تو غنی یغنی وہ کام آتا ہے. ان کا، ان جو ہے یہ پریپوزیشن ہے، جیسے من ہوتا ہے نا ایسے ہی ان ہوتا ہے. ان کا معنی بھی سے ہوتا ہے، فرام، ٹھیک ہے؟ صحیح ہے. ان کا آپ کے، یعنی یا آپ کو یا آپ سے، شیء ان کچھ بھی. ان کا اچھا یغنی کے ساتھ ان کی پریپوزیشن ہے، اسی لیے یہاں پر جو ہے وہ نہیں لگا ہوا، سے نہیں کہا، یعنی وہ آپ کو کسی چیز کا کام نہیں آتا. کون نہیں آتے؟ یہ جو آلیہ، جن کے بتوں کی بات ہو رہی ہے. شیئن کچھ بھی، اس میں سے کوئی لفظ بھی آپ کے لیے مشکل نہیں ہے، یہ سب تو بہت آسان چل رہے ہیں. یا اباتی ہے میرے ابا جان، انی بے شک میں. تو یہاں پر یہ اصل میں تھا انا اور یائی مدہ. کوئی کچھ کہہ رہا ہے؟ یائی مدہ جو ہے آپ کو پتا ہے تجوید کا رول ہے کہ پیچھے والے کو کیا کر دیتا ہے؟ زیر کر دیتا ہے، اپنے پیچھے زیر کی ڈیمانڈ کرتا ہے. تو اس نے کیا کیا؟ انا کو انی کر دیا. تو بیسیکلی یہ انا ہی تھا. یائی مدہ میں کے لیے آیا، اور جب پیچھے والے کو بھی اس نے کہا کہ انی ہو جاؤ، زیر ہو جاؤ، تو وہ زیر ہو گیا. تو یہ بن گیا انی بے شک میں. قد تحقیق جاءنی، جاءنی آیا ہے میرے پاس. جاءنی کا روٹ ورڈ کیا بنے گا؟ کون بتائے گا؟ جا جیم جیم یا حمزہ. کیا پاس؟ جاءنی آیا ہے میرے پاس، نی جاءنی میرے پاس. من العلم علم میں سے، علم میں سے. ما جو، لم نہیں. یاتیکا آیا ہے آپ کے پاس. عطایا حمزہ تا اور یا. آنا یہ بھی پیچھے پڑ چکے ہیں ہم. فتبعنی تو اتباع کیجئے میری. فا مطلب پر، پس، اور روٹ ورڈ کیا بنے گا اتبعو میں؟ تبع. تابعی. الف تو لیں گے نہیں کیونکہ وہ تو نہیں لیتے ہم. تابعی. تابع اور عین تبع سے. اتباع کا معنی ہوتا ہے کسی کو فالو کرنا. تو آپ مجھے میری پیروی کیجئے، مجھے فالو کیجئے. اہدیکا میں ہدایت کر دوں گا آپ کو، یعنی کہ میں رہنمائی کروں گا آپ کی. اہدی، اہدی یہاں تک اس کا روٹ ورڈ بنے گا. روٹ ورڈ ہے اس کا ہا دال اور یا، ہدیہ سے. ہا دال یا ہدایا. ہدایت. کیونکہ الف جو اس کا یا گر گیا ہے، اور الف تو لیتے نہیں ہم اس کا روٹ ورڈ میں. تو کا آپ کی، میں رہنمائی کروں گا آپ کی. صراطن راستے کی طرف، سویہ سیدھے. سویہ سین، واویا. تین واو. سین واو یا. تین واو حمزہ. حمزہ ہے؟ تین واو یا. جی مس. میرا خیال ہے یا آئے گا، سویہ. آپ کو لیکن چیک کر لیں کیونکہ یہ مجھے بھی گڑبڑا جاتی ہوں میں بھی. مشکل لگتے ہیں. میں بک میں جو ہے نا تین واو یا لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. پیچھے تین تو ہم نے واو یا. پڑھا تھا سویہ کا لفظ، مجھے ایسا لگتا تین ہے ہم واو نے یا پڑھا ہے. تین واو یا ہے. تین واو یا ہی ہے. جی تندرستی کے لیے پڑھا تھا. تھا. ہاں تندرستی سویہ، یس کام. یس. صراطم سویہ یعنی سیدھے راستے کی طرف میں آپ کی اتباع کروں گا، آپ کی رہنمائی کروں گا. یا ابتی ہے میرے ابا جان، لا تعبدو. دیکھیں نا بات کرنے میں ہر وقت یہی بول رہے ہیں، ہر جملے میں یا ابتی سے شروع کر رہے ہیں. تو جب کوئی اتنے پیار سے بات کرتا ہے تو عموماً کیا ہوتا ہے؟ آپ دیکھیں آپ کا بچہ آپ سے آ کے کہے کہ پہلے آ کے ایسے بولے کہ امی آئی فون دلا دیں، تو آپ کہیں گے دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ لیکن آ کے کہیں میری پیاری امی پلیز مجھے آئی فون دلا دیں، بھلے سے آپ اس کی بات مانیں یا نہ مانیں، آپ اس کے انداز پہ کیا ہو جائیں گے؟ نرم پڑ جائیں گے. لیکن یہاں پر کیا ہوا کہ وہ اس انداز پہ بھی نرم نہیں پڑا، بلکہ بدتمیزی سے کیا کہا کہ یہاں سے چلے جاؤ. یا ابتی ہے میرے ابا جان، لا تعبدو نہیں آپ عبادت کیجئے، الشیطانہ شیطان کی. اب اس میں سے بھی کوئی لفظ آپ کے لیے مشکل نہیں ہے، پیچھے لا تعبدو پیچھے پڑا، صحیح ہے. لا اچھا دیکھیں اصل میں یہ پتہ ہے کیا لفظ تھا؟ یہ تھا تعبد. پہلے تو لفظ تھا تم عبادت کرتے ہو. کیوں تم عبادت کرتے ہو؟ جو سنتا نہیں ہو، جو پر پیچھے لفظ پڑا نا تعبدو. اب اس میں زیر کیسے آ گیا؟ زیر ایسے آ گیا کہ جب لا لگا نا، حکمیہ جب لا لگتا ہے
تو فعل آخری جزم ہو جاتا ہے، تو اصل میں لفظ بن جاتا ہے لا تعبد. اور جب اجتماع ساکنین کا رول لگتا ہے تجوید کے اسٹوڈنٹس، جب دو ساکن دو کلموں میں اس طرح سے آ جاتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں؟ اب کیسے پڑھیں گے؟ آگے بھی الشیطان میں شین پہ تشدید ہے. ہمارے اس تجوید کے اسٹوڈنٹس موجود ہیں، اجتماع ساکنین پڑھا ہوا ہے نا، تو پھر کیا کرتے ہیں؟ زبر دیں گے، زیر دیں گے، پیش دیں گے؟ زیر زیر دیں دیں گے. گے. اس لیے یہ اصل میں یہ تعبدش شیطان ہو گیا لفظ. دیکھا؟ سمجھ آئی؟ یہ لفظ یہ کہاں کہاں ہم کو استعمال ہوتا ہے. اور دیکھیں اس کو ہی دیکھ کر اس کا معنی جو ہے وہ حکمیہ کیا گیا. اگر کوئی شخص سوچے کہ اس کے اوپر پیش ہے اور تعبدو تعبدو تو کہے گا مطلب کرتے ہوئے کیا کہے گا کہ تم عبادت کرتے ہو نہیں تم عبادت کرو نہیں تم عبادت کرتے ہو، یا اس طرح کی کچھ میننگ بنا دے گا. لیکن یہاں پر ہے نہ تم عبادت کرو، حکمیہ ہے لفظ، امر میں ہے، یہ فعل امر کہلاتا ہے. یہ لا تعبد الشیطان، نہیں آپ عبادت کیجیے شیطانی شیطان کی. ان بے شک الشیطان شیطان کانا ہے وہ. اب یہاں پر کانا کا معنی پریزنٹ ٹینس میں ہو رہا ہے. للرحمانی رحمان کا، عصین بہت ہی نافرمان، عین سواد اور یا عصیا، بہت نافرمان ہے شیطان. تو آپ اس کی پیروی کیوں کریں گے؟ تو میں آپ سے کہہ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑے گروہ کو قیامت کے دن الگ کر دے گا سورہ یاسین کے مطابق، وہ جو پیچھے ہم نے لفظ پڑھا تھا الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان. تو میں آپ سے کہہ رہی تھی کہ کچھ ایک ہی کوئی بہت کم لوگ ہوں گے جو شیطان کی پوجا کرتے ہوں گے، جو دنیا میں آپ کو نظر آتے ہیں، محسوس ہوتے ہیں. پتہ چلتا ہے نا کہ سیٹنسٹ بھی ہیں ہماری دنیا میں ایسے لوگ. تو اتنی بڑی تعداد ہوگی جو کہ شیطان کی پوجا کرنے والی ہوگی، جس کو اللہ تعالیٰ الگ کر کے کہیں گے کہ میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ شیطان کی پوجا نہیں کرنا، پھر بھی تم نے اس کی عبادت کی. تو آپ سوچیں ذرا کیا مطلب ہوا اس کا. ہمیں تو کوئی نہیں نظر آتا شیطان کی پوجا کرتے ہوئے، تو پھر اتنی بڑی تعداد کیسے ہوگی اس وقت؟ کوئی بتائے گا؟ السلام علیکم. جو بھی لائک مجھے یہ سمجھ آتی ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کے اگینسٹ، جو اللہ کو عہد نہیں مان رہا اور اس کے اگینسٹ ہے، وہ سب بیسیکلی کسی بھی طرح شیطان کی ہی پوجا کر رہے ہیں، شیطان کی ہی اتباع کر رہے ہیں. بالکل، بارک اللہ فیک. طبع فارماسسٹ ہو؟ ہاں جی، آپ کی کلاس سے ہی ہوں. اچھا صحیح ہے، مجھے لگا ہی تھا. بارک اللہ فیک. اچھا جی. تو یا ابتی، اے میرے ابا جان، انی بے شک میں، اخوافو میں ڈرتا ہوں، اخوافو میں ڈرتا ہوں. روٹ ورڈ کیا ہوگا اخوافو کا؟ خوف خوف سے یہ خوف سے ہوگا، واؤ فا. خوفا ہے، خواہ واؤفا. ہاں جی. ان کے خوف سے یمسکا پہنچے گا آپ کو، اس کا روٹ ورڈ کیا بنے گا؟ یہ کیا نکال دیں؟ میم کاف میم کا. سین سین میم سین سین سین. مسس. مست. ہاں یہ پیچھے بھی پڑا تھا. ہاں میم کہ سین کو وہ یم کسی بشر نے مجھے جو پڑا نہیں تھا. چھوا. یس، بارک اللہ فیک. دیکھیں ترجمہ یاد کرنے میں آپ کو کیسا آسانی، پیچھے پڑا تھا فوراً یاد آ رہا ہے، اور آپ کو آگے کے لفظ میں پڑھنے میں آسانی ہو رہی ہے. اب آپ لوگ کہہ رہے ہیں نا روٹ ورڈ مشکل لگ رہے ہیں، روٹ ورڈ مشکل لگ رہے ہیں، لیکن روٹ ورڈ سے آپ کو بہت آسانی ہوگی، بہت آپ کو کام آئیں گے. بارک اللہ فیک. اللہ تعالیٰ بہت آپ لوگوں کے علم میں اضافہ کرے، آپ لوگوں کو بہترین بہترین پڑھانے والوں میں شامل کرے انشاءاللہ. عذاب عذاب من الرحمانی، رحمان کی طرف سے. فتکونا، یہ روٹ ورڈ وہی ہے، کاف واو نون کانا یکون کون والا. پھر تکونا آپ ہو جائیں گے، للشیطانی شیطان کے، ولین دوست. روٹ ورڈ واو لام یا ولی. قالا اس نے کہا، کس نے کہا؟ باپ نے. اراغبن کیا روٹ ورڈ ہے؟ را غین غین با. رغبا سے، کیا تو پھرنے والا ہے؟ کا روٹ ورڈ ہے پھرنا، رغب یعنی مڑ جانا، ڈیویٹ کرنے والا. اوپر کر رہی ہوں میں اس کو. کچرا ہے ڈسٹ بن میں ڈال. انتا تو، ان آلہتی، ان کا معنی میں نے بتایا نا فرام سے، اور آلہتی یہ اصل میں یائی مدہ کس کے لیے؟ میرے، یا گیا میرا. آلہہ، آلہہ الہن کی جمع ہے آلہہ. الہ ایک کو کہتے ہیں اور زیادہ کو کہتے ہیں آلہہ. میں نا آج کل دیکھتی ہوں لوگ عجیب عجیب قسم کے نام رکھتے ہیں. لوگ کسی نے اپنی بیٹی کا نام آلہہ رکھا ہوا تھا. اب مجھے سمجھ نہیں آتی ہے وہ کس کانٹیکس میں رکھتے ہیں اور کیا سوچتے ہیں. آلہہ نام ہے اس کا.
تو सोच समझ के नाम रखा करें, और हम सबको बहुत बहुत ज्यादा केयरफुल होने की जरूरत है कि कुरान में कोई भी लफ्ज आ रहा है तो उसको बगैर सोचे समझे नाम नहीं बनाना चाहिए कि देख सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा यूनिक लग रहा है तो बस रख दो। तो आलिहा इलाहुन की जमा है, या जैसे इलाही। रमीम, जी रमीम का भी लफ्ज आया ना कुरान में, हाँ बोसीदा हड्डियां, ये भी लोगों ने नाम रखे होते हैं बेटियों के, हाँ, बस रमीम। देखें नाम पढ़ने बोलने में अच्छा लग रहा है, राइमिंग कर रहा है तो बस लिख रख दें। या इब्राहिम, ए इब्राहिम। लइन, अच्छा ये कुछ सुन के कुछ लग रहा है, ये लइन लम तंतही, कुछ सुन के कुछ जाना पे जाना सा लग रहा है। जी, ये वो है असली, था असली। जी, लइन लम तंतही, और यंतही और लाइलम तंतही। जी जी ये हमने याद किए थे डीटीसी के कोर्स में। लइन, अलबत्ता अगर, लाम जबर ला क्या है, ताकीद के लिए आ रहा है, जैसे इन्ना आता है ना, ऐसे ही लाम जबर ला ताकीदिया होता है, जिसको हमने अलबत्ता के नाम से तर्जुमा कर दिया। मतलब आप पूरे तर्जुमे में, हमने नहीं, आई मीन मतलब जिसने भी तर्जुमा किया है इसका, तो उन्होंने इसको अलबत्ता कर दिया है। यानी बेसिकली ये ताकीद है। जैसे ताकीद मैंने आपको बताया था कि हम कहते हैं कि मैं जाऊंगी और मैं जरूर जाऊंगी, तो ये जो जरूर है ये असल में लाम जबर ला। और मैं कहूँ जरूर जरूर जाऊंगी तो लाम जबर ला के साथ इन्ना भी लग जाए, दो ताकीदें हो गई। तो ल इन, अलबत्ता अगर, इन मतलब अगर, इन ये वही वाला इन है, ये यूं करके हम पढ़ते हैं ना, इसको मिला दिया है तो हमजा इस तरह बन गया। लम नहीं तनतही तू बाज आया, तनतही का रूट वर्ड क्या बनेगा? नून हा या। उन हा या हा नहीं। और या, कैसे बना देखें। ये ता तो हो गया तू के लिए, नून आ गया और हा आ गया, इसका बीच में ता जो है ना वो नहीं है रूट वर्ड का हिस्सा, नहीं से है ये, नून हा या, क्योंकि ये ता एक्स्ट्रा है। मैंने अक्सर बोला ना एक्स्ट्रा, कभी कभी ता ज्यादातर एक्स्ट्रा होता है, कभी कभी रूट वर्ड का पार्ट भी होता है, लेकिन ज्यादातर एक्स्ट्रा होता है। नहीं से है, बाज आने वाला, इंतहा। हमेश ये या कैसे आ गई, इसमें तो या नहीं है। गिर गई है, तनतही। वो गिर गई है। ये जो हमारे हल्फे हल्फे इल्लत इल्लत होते हैं ना, वाओ हमजा और या, ये सिक लेटर्स होते हैं, ये गिरते पड़ते रहते हैं। कभी गिर जाते हैं, कभी बदल जाते हैं, इनको सिक लेटर्स कहते हैं। दे मेक अस सिक। जब हम इसको याद करते हैं तो हमारे सर में दर्द होने लगता है, समझ क्यों नहीं आ रहे। हाँ, मतलब कहाँ गिर रहा है कहाँ नहीं गिर रहा है ये समझना मुश्किल है। बस गिरते पड़ते रहते हैं इनको, इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं, हम इनको आप इनकी याद करने की कोशिश जरूर करें, लेकिन ये है कि ये आपको फायदा जरूर देंगे, ऐसी बात नहीं है कि आपको ये याद करना फायदा नहीं देगा। हरूफे पहले आगे इल्लत है देखें। ना, लालत वाले, बीमारी वाले। बस आपको थोड़ी सी साथ साथ बीमारी भी देगा, सर में दर्द, लेकिन इंशाल्लाह फिर आपको इसका फायदा होगा। इसमें क्या आएगा? ये पूछा था जैसे अक्सर उसमें लास्ट में जो तन्वीन आ रही है उसमें वाव आ रहा है रूट वर्ड्स में, तो इसकी भी तो कोई वजह होगी ना, तो ये समझाएं जरा। कहाँ पर वाव आ रहा है? रदियन, समीयन, अतियन, इसमें तन्वीन आ रही है ना लास्ट में, तो इनमें वाव रूट वर्ड, आइंता वाव, सीन मीम वाव, रा दाद वाव, इस तरह से इसलिए कि असल करना में है। ये वाव है, अलिफ से बदली हुई है, तो जब अलिफ लग गया तो तनवीन लगा है। असल में ये लफ्ज ना वो है, क्या नाम है, मस्तरिया, मस्तरिया है। तो अब ये थोड़ा ज्यादा ग्रामर हो जाएगी। जैसे हम मस्तरिया कहते हैं ना कि कोई एक तो फेल होता है, एक वर्ब होता है, लेकिन एक होता है वर्ब का नाम, नहीं सॉरी, एक होता है फेल होता है और एक होता है इसम होता है, और एक होता है फेल का नाम, जैसे नमाज पढ़ना, ये काम नहीं है, ये नमाज का नाम है, काम का नाम है, ये इबादत करना। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मैं इबादत कर रही हूं तो अब क्या है, ये फेल बन गया, लेकिन इबादत करना ये मस्दर है। जैसे बचपन में नहीं कहते थे मस्दर, जाना से गिरदान बनाए, वो मस्दर बोलते थे, जाना। मस्दर, कहीं सोना से गर्दान बनाइए, तो हम कैसे सोना से गर्दान बनाते थे, मैं सोया, हम सोए, वो सोई, वो सोई जमा में, फिर वो सोया, फिर वो सोए, तुम सोया, तू सोई, तू तुम सोई, से याद आया? तो इस तरह जो हम लोग एक पूरी गर्दान बनाते थे, उसको उसका जो गर्दान बनाने के जो वर्ब का नाम होता था उसको हम मस्दर कहते थे, स्वाद से, मस्दर, मीम स्वाद दाल रे। तो ये मस्दरिया होती हैं उमूमन, ये जो आती है ना ये, तो सही है। वाव भी इसी वो में तो आएगा और या रूट, भी इसी में आएगा, जैसे हाँ
उसमें वाव भी आता है, या भी आता है, ऐसा नहीं कि वाव ही है, कभी वाव और अलिफ बदल जाते हैं, कभी या अलिफ बदल जाते हैं, आपस में बदलते रहते हैं। तो इसमें हा फा और या है, मेरा ख्याल है हफिया है वर्ड। सही है। लइन अलबत्ता अगर लम नहीं तंतही तू बाज आया लअरजुमन्नका। तो इसमें देखिए दो ताकीद है, एक तो ये ताकीद है लाम जबर ला, और एक नून की ताकीद है, नून तशदीद की ताकीद है। सही है, ये नून तशदीद ताकीद में आ गया। अब इसमें रूट वर्ड क्या निकालेंगे हम? हमजा तो लेते नहीं है, बीच में क्या बना? रा जीम मीम। रजम, रजम से, रजम की सजा होती है ना, पत्थर मारने वाली। और काफ जबर का तुझे, अलबत्ता में जरूर, ये देखें दो आ गई ना, अलबत्ता और जरूर दोनों आ गए, नून जबर ना। अलबत्ता मैं जरूर संसार कर दूंगा, संसार कहते हैं पत्थर मारना, संग से, संग का माना पत्थर, संगे मरमर यानी मार्बल, वो भी पत्थर ही होता है ना। वह जुरनी, और छोड़ दे मुझे। तो अवाव और हो गया, नी हो गया, मुझे रूट वर्ड क्या बना? हा जी हा जीम रॉ। हा जीम रॉ। स्मेल आ रही है। वह जुड़नी, और छोड़ दे मुझे, मलियन लंबी मुद्दत तक, मलियन लंबी बहुत ज्यादा। मला का माना होता है, इसका रूट वर्ड क्या बन रहा है? मीम लाम वाव, लगता है मीम लाम हमजा है, मीम लाम वाव है वाव है, ठीक है, जी। लंबी मुद्दत तक, या ठीक है। कौला, उसने कहा, सलामुन सलाम हो अलैका आप पर, सअस्तगफिरक। देखिए सा हो गया इसका माना होता है, शुरू में जब सा सीन आ जाना है ऐसे, उसका माना होता है अनकरीब, यानी अनकरीब। और अनकरीब के अलावा कभी कभी ये जरूर के माने में भी आ जाता है, ज्यादातर ये इस तरह से आता है अनकरीब के माने में कि ऐसा होगा। अस्तगफिरुका, मैं इस्तिगफार करूंगा यानी कि बख्शिश मांगूंगा, लका आपके लिए, रब्बी अपने रब से, इन्नहू बेशक वो, काना है वो, कौन? रब, बी मुझ पर, हफीयन बहुत मेहरबान। इसका भी रूट वर्ड हाफा या है, हाफ वाव वाव है, जी। वाव। ठीक है। इसका रूट वर्ड हाफा वाव, बहुत मुझ पर बहुत मेहरबान। वातजिलुकुम, और मैं छोड़ता हूँ, आइन जा और लाम इसका माना होता है अलहदा करना, अजला। वातजिलुकुम, और मैं छोड़ता हूँ तुम्हें, यानी तुम सबको, कुम जो है यहाँ पे जमा के इसमें है, तो ये पूरी बस्ती वालों से मुखातिब है, तुम सबको। माँ, और जिन्हें, तदऊना तुम पुकारते हो, दाल आइन और वाव दाऊ से, दावत भी इसी से होता है, उर्दू में बोलते हैं दावत, पुकारना बुलाना। दुआ भी इसी से है लफ्ज, दुआ में ना वाव अलिफ से बदल जाता है। मिन दून अल्लाही, सिवाय अल्लाह के, मिन दूनी इसके अलावा, अल्लाह ही अल्लाह की, व अदू, और मैं पुकारता हूँ, रब्बी अपने रब को, यानी मेरे रब को, या मदा मेरे, असा उम्मीद है, यकीनन, अल्लाह के ना अकूना मैं होऊंगा, काफा कौन, अकूनु, बिदुआई का पुकार कर, रब्बी अपने रब को, शकिया नामुराद या महरूम। फलम्मा, तो जब, लम्मा का माना होता है जब, फा तो ईतजलिकुम वही आइन जालाम, वमा उन्होंने छोड़ दिया उन्हें, लहुम उन्हें, इन्हें बस्ती वालों को, वमा और जो, याबुदूना वो पुकारते थे। अब देखें वहां पर था ताबुदूना, ऊपर मेरा ख्याल था ताबुदूना नहीं था, सही है, याबुदूना मतलब वो पुकारते थे, वो इबादत करते थे, मिन दूनिल्लाहि अल्लाह के सिवा, यानी उन बुतों को भी छोड़ दिया। तो अल्लाह ने क्या किया, ववाहबना, तो अता किया हमने, हम की जमीर किधर जा रही है? अल्लाह की तरफ, अल्लाह अपनी तरफ निस्बत दे रहे हैं कि हमने उन्हें अता किया, क्योंकि अल्लाह भी तो बादशाह है ना, वहाब हा वाव, अल्लाह बादशाह है ना, तो अपने लिए हम का सीगा इस्तेमाल करता है अल्लाह। लहू उसे, इसहाका इसहाक, व याकूबा और याकूब, व कुल्लन और हर एक को, कुल कुल का कुल उर्दू में बोलते हैं हम, ज्यादा के सारे, सारे के सारे, तो हर एक को जाल ना बनाया हमने, नबीयन नबी, वबा हबना और अता किया हमने, लहुम उन्हें, मिर रहमतीना अपनी रहमत से, यानी हमारी रहमत से,
انہیں کیا عطا کیا، یعنی اپنی رحمت سے عطا کیا، ان کو جو بھی کچھ عطا کیا اپنی رحمت سے عطا کیا. وجعلنا، اور کر دی ہم نے، لہم ان کے لیے، لسانہ زبان یا ناموری، صدقن سچائی والی، اور علین بلند، یعنی بلند ان کا ذکر کر دیا. علین کا روٹ ورڈ عین لام واو، الو سے. اسی لفظ سے آتا ہے اعلی، صحیح ہے. اور اسی لفظ سے ہم اردو میں بولتے ہیں عالی شان، اسی لفظ سے ہے وہ، عالی شان، عالی، عالی. صحیح، یہ روٹ ورڈ ہو گیا. ٹھیک ہے، یہیں تک رکھیں گے. اچھا، اب صدف ہیں ہمارے ساتھ؟ جی جی میں ہوں، میں ٹرائی کرتی ہوں. آپ ہیں اور آپ کو ہوسٹ بھی ہیں. ایک منٹ میں دوبارہ آپ کو ہوسٹ بنا دوں. مشکل تو نہیں لگی نا؟ آج کی آیات تو بہت آسان تھی ہیں بچوں؟ آواز آ رہی ہے؟ نہیں، بالکل نہیں آ رہی. جی ٹیچر جی آ اب رہی آ ہے. رہی ہے آواز. آ آ رہی رہی ہے، آ رہی ہے؟ آ رہی ہے. آ رہی ہے مس. آواز آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ اب بند ہو جی گئی. آ رہی ہے، آ رہی ہے، آواز آ رہی ہے. جی جی آ رہی ہے آ رہی ہے. آ رہی نہیں آ رہی ہے، شاید، آ رہی مس کو نہیں آ رہی آ رہی. شاید. چلیں الحمدللہ. چلیں جی، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
वालेकुम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वबरकातुहू।